نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ جو ماحول ہے کہ زکوٰۃ ادا جو کرنے کا ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ماحول ہے، وہ عموماً رمضان المبارک کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اسی کی نسبت سے قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بڑے سخت اور دردناک عذاب کے بارے میں بھی خبر دی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ جو مال و دولت اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ مال میرا ہے، اس میں محنت میں نے کی ہے، یہ مال میرا ہے، اس کی کاشت میں نے کی ہے، یہ غلہ میرا ہے، میں نے طرح طرح کی محنتیں کر کے طریقے اپنائے جس کی وجہ سے یہ مجھے مال و دولت حاصل ہوا، لہذا اس کا مالک میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا مالک ہم لوگ نہیں ہیں، ہم ایک عارضی مالک ہیں، اصل مالک اس کا اللہ رب العزت ہے۔ پھر فرمایا کہ چلو ہم یہ بات مان لیں کہ آپ نے کیا ہے محنت کی ہے، لیکن اصل رزق دینے والا کون ہے؟ یہ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اصل رازق کون ہے، ہم سب کا بنانے والا، ہم سب کا پالن ہار، ہم سب کا خالق، ہم سب کا رازق، ہم سب کو وجود عطا کرنے والا، ہم سب کو شفا دینے والا، ہم سب کو بیماریاں دینے والا، ہم سب کو زندگی دینے والا، ہم سب کو موت دینے والا، اس دنیا کو بنانے والا اور اس دنیا کو فنا کرنے والی ذات صرف تنہا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اپنی نعمتوں کا جہاں ذکر کیا وہیں یہی فرمایا کہ اگر میں یہ پانی کی مثال دیتے فرمایا کہ اگر میں اس پانی کو زمین کے تحت الثری میں داخل کر دوں تو کیا ہے کوئی طاقت جو اس کو زمین سے اوپری حصے پر لے کر آ جائے؟ آپ بھلے ہی نل لگاتے ہوں، چشمے لگاتے ہوں، کنویں کھودتے ہوں، لیکن جب تک میری مرضی نہ ہو پانی کا ایک قطرہ بھی زمین نہیں دے سکتی ہے۔ اور جب قحط آ جاتا ہے گرمیوں کے موسم کے اندر آدمی کے بڑے بڑے بورنگ فیل ہو جائے کرتے، سمر سیبل سے پانی نہیں نکل رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو 20 فٹ 30 فٹ 25 فٹ اور پانی ایسے خوب تیزی سے نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جیسے نعمتوں کو دینا جانتا ہے ویسے ہی نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے۔ نعمت دے کر آزماتا ہے اس طریقے سے کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر جو حق میں نے رکھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس پر جو غریبوں کا حق رکھا ہے، یتیموں مسکینوں کا جو حق رکھا ہے اس پر وہ حق ادا کرے گا، نکالے گا کہ اللہ کے راستے میں نکالے گا یا نہیں نکالے گا۔ اللہ مال دے کر کے اس طریقے سے آزماتا ہے، اور جب مال چھین کر آزماتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اب تک جب میں نے اس کو مال دیا ہوا تھا اس نے اس کی ناقدری کی یا قدردانی جو بھی کی، اب میں اس کو مال چھین رہا ہوں، مال لے رہا ہوں واپس، کیا یہ میرا شکر گزار بندہ بن کے رہے گا یا ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے گا؟ کہ ہم تو جب سے دنیا کے اندر دیکھا پریشانی میں ہی مبتلا ہے، کیا بتائیں ایک دن سکون کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت نے دنیا کو سکون کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آسائش کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، تو اس میں سکون کو تلاش کرنا 24 گھنٹے یہ ہماری حماقت کی بات ہے۔ سکون کی جگہ تو جنت ہے، آرام کی جگہ جنت ہے، انعامات کی جگہ جنت ہے۔ اللہ نے دنیا کو تو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ امتحان کے اندر ہم چاہیں کہ ہمیں آسائش مل جائے، ذہنی سکون مل جائے، قلبی سکون مل جائے، ناممکن سی بات ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں چاہے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہوں یا اسکول کالج میں پڑھتے ہوں وہ سب جانتے ہیں، تو امتحان حال میں بیٹھتے ہیں تو دماغ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں
اور جب لکھ کر نکلتے ہیں اور نکلتے نکلتے یاد آ جائے کہ میں نے فلاں چیز غلط لکھ دی ہے، تب موڈ خراب ہو جاتا ہے، ستیہ ناش ہوا سب۔ تو وہاں پر جو کیفیت ہے وہی کیفیت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کمائی کی جگہ بنائی ہے کہ دنیا کے اندر جاؤ، یہاں پر تم جو محنت کرو گے، جو کماؤ گے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنی زندگی کو جیسے گزارو گے، اس کا پھل، اس کی جزا، اس کا ثواب، اس کا انعام سب آخرت میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ ہم نماز ادا پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بارے میں سنا کہ یہ انعامات جنت کے اندر یہ ہے، روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت جنت میں یہ دے گا، یہ دے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ زکوٰۃ کے دو فائدے دنیا کے اندر بہت عظیم ہیں جن کے لیے انسان اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کو بیماری ہے، آدمی ہزاروں کبھی کبھی لاکھوں اور اس سے اوپر بھی نکل جاتا ہے اپنی بیماری کو دور کرانے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرانے کے لیے، اور جب پریشان ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے چکر لگاتا ہے۔ انسان جو جیسا کہہ دے، جس کے پاس بھیجنے کے لیے کہہ دے، انسان جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پریشانی جب اس پر لاحق ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دنیا کے اندر رہ کر زکوٰۃ ادا کرو گے اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات بھی نکالو گے، نفلی صدقہ نکالو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ پریشانیاں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نبی کا فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنی تنگیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہو، آج دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، زکوٰۃ کو نکالنا شروع کر دو۔ اگر تم بارش چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے اندر سکون میں کھڑے ہوں گے، اور اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا۔ کتنے بڑی انعام کی بات ہے۔ دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں بھی وعدہ ہی وعدہ ہے۔ فرمایا دنیاوی ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پریشانیاں دور، دوسرا زکوٰۃ میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ نبی کا فرمان ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں ارے ہمارے 1000 تھے، ہم نے 100 نکال دیے، 900 بچے، بڑھ کہاں گیا؟ یہ تو گھٹ گیا، بڑا کہاں؟ نبی فرما رہے نہیں، مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ ایک انسان کما کر کے نکلا 500 روپے، دوسرا انسان کما کر کے نکلا 1000 روپے، 500 والا چلا، اس نے 100 نکالے، 400 لے کر چلا، 100 جیسی 500 کی مزدوری ملی اس کی، 100 اللہ کے راستے میں نکال دیے، چلو 50 نکال دیے، 100 بھاری پڑے تو 50 نکال دیے اللہ کے راستے کے اندر، 450 لے کر کے چلا، اور گھر پہنچا سب عافیت کے ساتھ، الحمدللہ سب خوش، بچے بھی خوش، بیوی خوش، گھر والے خوش، اور 450 میں سے 200-300 روپے، 300-400 خرچ کیے، 50 روپے فری بچ گئے شام کے وقت۔ ایک 1000 والا چلا، دل میں یہ ہے ارے 1000 روپے آمدنی ہے، کیا کروں؟ اگر اس میں سے خرچ کر دوں گا 100 روپے تو 900 ہی بچیں گے، کیسے اپنے بال بچوں کا پرورش کروں گا؟ اس نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے سب کچھ، نظر اللہ پہ نہیں ہے، کیونکہ نظام چلانے والی ذات تو اللہ، ہم دار الاسباب ہیں، ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے، اپنی محنت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اپنی محنت میں کوتاہی ہے تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، اپنی محنت برابر ہو، حلال طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ چلا، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا، گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے پتہ چلا بیوی بخار کے اندر مبتلا ہے، ایک بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کھیلتے کھیلتے گر گیا، چوٹ لگ گئی، اب 1000 کی جگہ 2500 تو وہیں ختم، 1000 کمائے 1500 غائب، یعنی پلس میں مائنس میں چلے گئے۔ اب اس نے کمائے 500، پھر بھی اس میں 50 بچے ہوئے ہیں، ادھر اس نے کمائے 1000، پھر بھی 1500 مائنس کے اندر ہے۔ فرمایا برکت کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا برکت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ رب العزت تجارت کے مال میں اضافہ کر دے گا، اور کبھی اللہ رب العزت مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بڑے بھائی حضرت مفتی ذکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت کی ایک دینی کتب کی دکان تھی لاہور کے اندر۔ آج کا ماحول سب جانتے ہیں، آدمی سب ضرورتوں کے بعد کتابوں پر آتا ہے، وہ بھی دنیا کی، پھر دنیاوی کتابوں سے نپٹنے کے بعد اب بہت بچ گیا تب دینی کتاب،
اور یہ کوئی ایسی لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے. ہم اپنے آپ میں دیکھیں ہمارے پاس کتنی دینی کتابیں ہیں. گنتی کے لوگ ہوں گے جن کے پاس 1-2 دینی کتاب ہوگی گھر کے اندر رکھی ہوئی. کامکس بھی ہوں گی, بڑے بڑے موبائل ہوں گے, اور جن کو پڑھنے کا شوق ہوگا ناول ہوں گی, اور اخبارات کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اخبار کے پڑھنے والے, لیکن دینی کتاب ایک بھی نہیں ملے گی. یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے, افسوس کا مقام ہے. کتابوں سے ہی تو دین ہم تک پہنچے گا, کتابوں سے اتنی دوری. خیر, تو حضرت نے کہا ان کی دینی کتاب کی دکان تھی. لاہور کے اندر تیز بارش ہو رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ تیز بارش ہے, کون دینی کتابیں لینے کے لیے آئے گا, چلو گھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے, علماء کے سون بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دل میں سوچا کہ نہیں, بارش بھری ہو رہی ہے, میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں, میں دکان کھولوں گا, دکان بیٹھوں گا. رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, کوئی آئے گا تو دیں گے, نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے, کیا حرج ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرو. وہ چھاتا لیا, بھری برسات کے اندر وہ اپنی دکان کھولی جا کر کے, اور دل میں آیا کوئی آئے گا تو ہے نہیں. وضو کیا, قرآن کریم کھولا اور تلاوت میں مصروف ہو گئے. حضرت لکھتے ہیں کہ اس دن کی بکری میری دیگر دنوں کے مقابل میں کئی گنا زیادہ تھی اس بھری برسات کے اندر. تو حضرت نے کہا کہ میرے دل ایک تو یقین تھا ہی, اور یقین میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آ جائے, انسان حلال طریقے استعمال کر لے اور محنت کرے, تو انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا کہاں سے پہنچے گا. مسلم شریف کی روایت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے, بادلوں سے ہلکی آواز آئی کہ فلاں کے کھیت میں پانی برساؤ. صحیح روایت کے اندر, مسلم شریف کی روایت ہے. تو ایک بادل کا ٹکڑا کٹا تمام بادلوں سے اور جا کر کے ایک جگہ برسا. برسنے کے بعد پانی وہ ایک نالے کی طرف ہوتے ہوئے ایک صاحب کے کھیت کی طرف جا رہا ہے. اس آدمی نے وہ آواز سنی. کچھ واقعات ایسے حدیث کے اندر منقول ہیں اور یہ خلاف عادت ہیں. یہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے واقعات پیش کرتے ہیں, اور یہ واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھو, اپنے اوپر بھروسہ مت کرو, اللہ پر بھروسہ کرو کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. تو وہ ان کے پیچھے پیچھے پانی کے پیچھے چلا. ایک کھیت کے پاس پہنچا. وہ ایک آدمی ایک پھاوڑا لے کر کے اس پانی کا رخ اپنے کھیت میں کر رہا ہے. تو اس نے اس کو دیکھا, اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا فلاں نام ہے. اس نے کہا میں نے, پھر سامنے والے نے پوچھا, کھیت والے نے, کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا, آخر کیا وجہ پیش آئی؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ابھی پیچھے میرے ساتھ پیش آیا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ تم اس مال کا کرتے کیا ہو, جو زکوٰۃ, جو کھیتی کر رہے ہو, جو اپنی کاشت کر رہے ہو, جو اناج اس سے حاصل ہوتا ہے, اس سے جو تم رقم حاصل کرتے ہو, اس رقم کا کرتے کیا ہو؟ فرمایا اس رقم کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں فوری طور پہ, دوسرا حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں, اور تیسرا حصہ میں ضرورت کے وقت استعمال کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے. یا تیسرا حصہ یوں رکھا رہتا ہے اور اسے اعزاء اقربا میں کوئی ضرورت مند ہے وغیرہ وغیرہ میں, تو اپنی ضرورت میں صرف ایک حصہ, اور ایک حصہ فوری طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کہیں برسات نہیں ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے حکم سے ایک بادل کی ٹکڑی برستی ہے اور اس کا کھیت سیراب ہو جاتا ہے. تو اصل دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. تو ہمارے پاس جو مال, بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لاکھوں سے نوازا, کروڑوں سے نوازا, جتنا اللہ نوازے اتنا خرچ کرو. اور آپ دیکھو کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ان کا مال کم نہیں ہوا ہے. اور اس کی موٹی سی مثال آج کے دور میں, مطلب کہ اگر ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی, جو رسید والے آتے ہیں نا رمضانوں میں چندہ کرنے کے لیے, ہر سال ہر شخص کی رسید میں 500 روپے اضافہ کر کے جاتے ہیں جو رسید کٹوانے والے ہیں. اور ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ میری پچھلے سال رمضانوں سے پہلے کیا حالت تھی اور آج میں کیسے رہ رہا ہوں, کیا حالت ہے میری. یقیناً 100% لوگ وہ ہیں جن کی پچھلی حالت سے اب کی حالت میں اضافہ ہوا ہے, مال کے اعتبار سے بھی, سکون کے اعتبار سے بھی, سہولیات کے. اللہ ماشاء اللہ 1-2 حالات کیا ہے, مستثنا بھی ہوتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اب کسی کو بڑی ضرورت پیش آ گئی اس سال, تو کیا ہے, کچھ حالات تنگ ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا ہے لگا رہتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اللہ اتنا اضافہ دیتا ہے کہ ان کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں بتلا دوں کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. نمبر 1, مال جو ہے نصاب کے بقدر ہو. نصاب کا مطلب آپ نے بارہا سنا ہوگا, 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. لیکن لوگ کبھی کبھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 تولہ سونا ہے تو ہم پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, جبکہ ساتھ میں چاندی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے. یہ جو سونے کا نصاب ہے وہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ چاندی نہ ہو
اور مال و دولت بھی نہ ہو، یعنی کیش کی شکل میں کچھ نہ ہو اور چاندی بھی 1 تولہ نہ ہو، تب 7.5 تولہ سونے کا حساب لگایا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس، چونکہ عموماً ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر سونا چاندی دونوں مکس ہوتا ہے، مستورات کے پاس، عورتوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے اور چاندی بھی ہوتی ہے، پائل چاندی کی شکل میں اور کانوں کی بالی یا گلے کا ہار یا جو بھی چیز ہو سونے کی شکل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، تو اس کا حساب چاندی کی رقم سے لگایا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنی قیمت ہمارے مال و زر کی بیٹھ رہی ہے یا نہیں بیٹھ رہی ہے۔ اگر بیٹھ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، وہ مطلب پہلی شرط پائی جائے گی، یعنی مال جو ہے نصاب تک پہنچ گیا۔ موٹی سی مثال، ایک عورت کے پاس 1 تولے کی جھمکی ہو اور چند تولے کی پائل ہوں تو وہ نصاب کی مالک ہے، کیونکہ 1 تولہ سونا 50-58 تقریباً ایسے ہی پہنچا ہوا ہے، اور چند تولہ چاندی تو، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے 25 سے 30 ہزار کے درمیان بیٹھتی ہے، تو لہذا اگر 1 تولہ سونا ہے اور پائل بھی ہیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط، یعنی نصاب کے بقدر کا مال ہونا پایا گیا۔ دوسری صورت، نصاب پر ملکیت حاصل ہو، جو کہ عموماً ہوتی ہے، یعنی میرا مال ہے تو میں ہی اس کا مالک ہوں، کسی کو رکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا ہوتا ہے یا کسی کو دیا ہوتا ہے تو عارضی طور پر کرائے پہ یا ادھار پہ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ کو مل جاتا ہے۔ تیسری صورت، وہ مال ضرورت اصلی سے زائد ہو، آدمی پر قرض نہ ہو، یعنی اگر کوئی آدمی کے پاس فوری طور پر 4 لاکھ روپے بھی ہیں لیکن اس پر 5 لاکھ کا قرض ہے یا 2 لاکھ کا قرض ہے، تو پہلے 2 لاکھ کا قرض نکالا جائے گا 5 میں سے، پھر 3 بچیں گے، اس 3 پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ وہ قرض جو لاکھوں کی شکل میں 15 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ زمینوں پہ جو لیا جاتا ہے ایک لمبی مدت کے لیے یا بینکوں سے لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ غلط ہے سود کی شکل کی وجہ سے، لیکن اس قرض کا حکم کیا ہے، وہ ایک تفصیلی حکم ہے، کسی کو معلوم کرنا ہو تو خارجی وقت میں معلوم کر سکتا ہے کہ اس کو منہا کیا جائے گا یعنی مائنس کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اس کا ایک تفصیلی الگ حکم ہے۔ نمبر 4 یہ ہے، نمبر 4 کیا ہے، قرض سے مائنس کرنا ہے۔ نمبر 5 مال نامی ہونا ضروری ہے۔ مال نامی کا مطلب ہوتا ہے اس مال کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ پیدائشی طور پر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی شریعت نے اس کو مال نامی شمار کیا ہو، جیسے سونا اور چاندی، اس کے علاوہ کوئی بھی دھات ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کو شریعت نے مال نامی شمار کیا ہو۔ سونا چاندی آپ رکھ کے رہو پھر بھی وہ مال نامی ہی شمار ہوگا، اس سے آپ تجارت کرو پھر ہی مال نامی شمار ہوگا۔ اور دوسرا مال نامی وہ ہوتا ہے جو اسباب کی بنا پر مال نامی بن جاتا ہے، مثال ٹوپی میں لگائے ہوئے ہوں، یہ میری ملکیت کے اندر ہے، مال نامی نہیں ہے، لیکن اس کو اتار کر میں اپنی دکان پہ رکھ لوں اور کل سے میں اس کی بیچنے کی نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، اب یہ مال نامی میں شمار ہو جائے گی، یعنی تجارت کے لیے خریدا ہوا سامان۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامان جو تجارت کی نیت سے خریدا ہوا ہے وہ مال نامی شمار ہوگا، چاہے وہ پرچون کی دکان کی شکل میں ہو، چاہے میڈیکل کی شکل میں ہو، چاہے دیگر کسی جیسے نٹ بولٹ کی شکل کی دکان ہو، یا کوئی بھی دکان ہو جس کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا ہے، وہ سارا کا سارا مال تجارت کے اندر آئے گا۔ یہ 5 چیزیں جب پائی جائیں گی تو انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن ابھی دینا ضروری نہیں ہے۔ دینے کے لیے ایک چیز اور شرط کا پایا جانا ضروری، 1 سال کا گزرنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان، ہم زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ زکوٰۃ تو ہم ادا کرتے ہیں لیکن حساب نہیں لگاتے، کوئی آیا رسید بنوا دی، فلاں کی بنوا دی، کون حساب لگائے، کون مغزماری کرے۔ علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کو حساب لگا کر نکالنے کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کریم جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے پیغمبر، وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یا جس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بتلایا گیا ہے خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ پھر آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں، مال صرف وہ والا جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، تپائے جانے کے بعد پگھلا کر کے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اس مال سے داغ دیا جائے گا۔ پھر آگے یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ صرف اس بس نہیں کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو دیکھو یہی وہ مال ہے جس کو تم دنیا کے اندر کمائے کرتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرے اللہ نے فرمایا ویل لکل، اس صورت اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ بڑی ہلاکت ہے طعنہ زنی کرنے والوں کے لیے اور عیب نکالنے والوں کے لیے، اور فرمایا بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا حق زکوٰۃ کی شکل میں،
اس کا حق زکوٰۃ کی شکل میں ادا نہیں کرتے ہیں. فرمایا اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ وہی شمار کرتے ہیں، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہی ہمیشہ باقی رہ جائے گا. اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. ایسے اردو کے کہتے ہیں نا بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو اللہ قرآن کریم جو لفظ ہے نا کلا، اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ اس کو ہم جہنم کے اندر، آگ کے اندر ڈال دیں گے. اور آپ کو کیا معلوم کہ دیکھتی آگ؟ فرمایا الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، کہ وہ آگ ایسی ہے کہ انسان ڈالتے ہی وہ دل تک پہنچ جائے گی، اس کی سختی اتنی زیادہ ہے. فرمایا یہ سب عذاب ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے دیے گئے مال میں اللہ کا مقرر کردہ حصہ نہیں نکالتے. 100 میں سے 2.5%، صرف 50% نہیں، 40% نہیں، 80% نہیں، صرف 2.5 روپے سینکڑا اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ کے اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، وقت ہو چکا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ زکوٰۃ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، زکوٰۃ کو نکال لیں. زکوٰۃ ایسے فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے، جیسے نماز چھوڑنے پر گناہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو نہ دینے پر بہت ہی سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب کو بیان فرمایا ہے. اور ایک آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں کہ جو دکان والے ہیں اس کا حساب کیسے لگائیں. جو ہماری پرچون کی دکان ہے یا کسی چیز کی دکان ہے، فرمایا ہر چیز کو گن گن کر حساب لگانا مشکل کام ہے. فرمایا دکان کی 3 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ مال کو جو بیچتے ہیں فٹ کر کے، وہ قیمت ہوتی ہے. ایک ہول سیل کی قیمت ہوتی ہے، جو کوئی زیادہ لے کر جاتا ہے. اور ایک جب ہم دکان خالی کر رہے ہوں تو پوری دکان کی جو قیمت لگائی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر پوری دکان کی کیا قیمت ہے. فرمایا کہ 2 قیمتوں میں سے کوئی قیمت بھی لگا سکتے ہو. یا تو ہول سیل کے حساب سے اندازہ لگا لو کہ میری دکان کا مال کتنا ہے، انسان اندازہ لگا سکتا ہے، آسانی سے چلاتے رہتے ہیں. یا پھر کہو کہ اگر پوری دکان ہم خالی کریں، ہم ایک ساتھ کتنے مال میں بیچیں گے، تو اس کا اندازہ لگاؤ اور اس طریقے سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا چاہیے. اور زکوٰۃ نکالنے کا جو دن ہے وہ چاند کی تاریخ کے حساب سے مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ چاند کی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے حساب سال میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.